تشہد میں انگیشت شہادت کو حرکت دینا۔ سوال: کیا دوران تشہد انگیشت شہادت کو حرکت دینا مسنون ہے؟ جواب: دوران تشہد انگیشت شہادت کو حرکت دینی چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها۔ نسائی: پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ آپ اسے حرکت دیتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ مولوی سلام اللہ حنفی شرح موطا میں لکھتے ہیں: وفیہ تحریکها دائما اذا الدعاء بعد التشہد۔ اس حدیث میں ہے کہ انگلی کو تشہد میں ہمیشہ حرکت دیتے رہنا ہے، کیونکہ دعا تشہد کے بعد ہوتی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ففیہ دلیل علی ان السنۃ ان یستمر فی الاشارۃ وفی تحریکها الی السلام لان الدعاء قبلہ۔ صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ اور حرکت سلام تک جاری رہے، کیونکہ دعا سلام سے متصل ہے۔ اس کے علاوہ صرف ایک مرتبہ انگلی اٹھا کر رکھ دینا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھانا، اس کے بارے میں صحیح احادیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، جبکہ یہ عمل مذکورہ حدیث کے منافی ہے۔ جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے، وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں محمد بن عجلان عامر بن عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتا ہے اور محمد بن عجلان مدلس ہے۔ اس کے علاوہ 4 ثقہ راویوں نے عامر بن عبداللہ سے اسی روایت کو بیان کیا ہے، لیکن اس میں لا یحرکها کے الفاظ نہیں ہیں۔ معلوم ہوا یہ الفاظ شاذ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اجلان کے طریق سے یہی روایت ذکر کی ہے، اس میں بھی لا یحرکها کے الفاظ نہیں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو ابن ملقن، ابن قیم اور امام نووی کے علاوہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ صرف الہدایہ فی تخریج احادیث البدایہ کے مؤلف نے اس حدیث کو شاذ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ لا یحرکها والے الفاظ صرف زائدہ بن قدامہ عاصم سے بیان کرتا ہے۔ زائدہ کے علاوہ عاصم کے دوسرے شاگرد یشیر بیدیہ کے الفاظ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ بات تحقیق اور انصاف سے عاری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب محدثین نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے، جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشارے والی حدیث کے ثبوت سے حرکت دینے کی نفی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے، اور اس حدیث میں الفاظ ہیں فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَجْلِسُوا، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے ہر عقل مند آدمی یہ سمجھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ صرف ہاتھ کو اٹھا دینا نہیں تھا، جیسا کہ آپ سلام کے جواب میں کرتے تھے، بلکہ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ اشارہ حرکت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اشارے والی حدیث کو تحریک والی احادیث کے مخالف قرار دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت میں ہے لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یہ انگلی شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس حدیث کو حرکت نہ دینے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس میں حرکت دینے یا نہ دینے کی صراحت موجود ہی نہیں ہے، جبکہ حرکت دینا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اس میں حرکت نہ دینے کی صراحت ہے، تو پھر صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں امر جائز ہیں، جیسا کہ علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے سبل السلام میں اسے ترجیح دی ہے۔ لیکن پہلی بات زیادہ پختہ ہے، کیونکہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ایک خاص اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور خاص کر تشہد کی حالت کا، اور انہوں نے تشہد میں ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو کسی نے بیان نہیں کی، اس لیے ان کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ مزید تفصیل کے لیے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب تمام المنہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ Subscribe for more content.